اور جو دنیاوی کام بھی آپ کر رہے ہیں نا، یعنی عجیب بات ہے، ہم پیدا ہوئے ہیں آخرت سنوارنے کے لیے، 2 گھنٹے 1 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، 23 گھنٹے دنیا کی خاطر، تو کتنا بڑا گھاٹا ہے زندگی کا۔ لیکن اگر ہم 2 گھنٹے خالص اللہ کی عبادت کے لیے نکالیں گے، بقیہ جو گھنٹے ہیں 22، یہ بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ کیا؟ سوئیں صحیح نیت سے اور سنت کے طریقے سے، کھائیں صحیح نیت سے اور سنت کے طریقے سے، کاروبار کریں صحیح نیت سے اور سنت طریقے سے، تو آپ کی یہ بقیہ زندگی بھی 22 گھنٹے بھی عبادت ہو جائے گی۔ نیت ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو، طریقہ ٹھیک ہو، تو یہ سارے جائز کام بھی عبادت بن جائیں گے۔ ورنہ تو کتنا بڑا نقصان ہے، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئی ہیں، 1 گھنٹہ 24 گھنٹے میں عبادت کرتے ہیں، باقی 23 گھنٹے ضائع، کل کی زندگی میں کچھ بھی کام نہیں آنا اس کا۔ ایک یہ ہے کہ خالص 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے نکالیں، جس میں اور کوئی مشغولیت نہ ہو، اس میں نماز ہو، اچھی طریقے سے ہو، نوافل ہوں، اس میں اپنی تلاوت ہو، اس میں اپنی تسبیحات ہوں، اور پھر جتنے دنیاوی کام ہیں، ہماری اپنی ذاتی کام ہیں جس میں ہماری اپنی ضرورت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، اس میں نیت ٹھیک کر لیں، طریقہ ٹھیک کر لیں۔ نیت ٹھیک ہے، اب سونے لگا ہے، صحیح نیت کر لیں، نہیں صبح تازہ ہو کے اللہ کی عبادت کریں گے اور سنت طریقے سے سو جائے تو 6 گھنٹے عبادت، اور سبحان اللہ اگر تہجد کی اٹھنے کی نیت کر لی تو کیا ہی کہنے، اور باوضو ہو کے سنت طریقے سے سوئے گا اور اس جذبے کے ساتھ سوئے گا تو فرشتہ اس کے سرانے پہ بیٹھ جائے گا اور اس کے لیے مسلسل پوری رات بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ ورنہ تو کتنی زندگی کی راتیں یوں ہی ضائع ہو گئی۔ پتہ چلے گا جب مریں گے نا تو ایک سبحان اللہ کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا، 2 رکعت نفل کی قیمت کا اندازہ ہوگا، اور حسرت ہوگی کاش کہ پڑھ لیتا، کاش کے پڑھ لیتا۔ آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، الحمدللہ فرصت ہے، خوشحالی ہے، لاکھوں کروڑوں سے اللہ نے اچھا دے رکھا ہے، نہ ہماری عورتوں کے پاس وقت ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے۔ پہلے عورتیں چکی پیسا کرتی تھی، دانے صاف کیا کرتی تھی، کپڑے ہاتھوں سے دھویا کرتی تھی، کھانا اپنے مثالیں کوٹا کرتی تھی، لیکن پھر بھی ان کے پاس اللہ کی عبادت کا وقت ہوتا تھا۔ اور اب ہر چیز بٹن سے ہو جاتی ہے، معصیت سے ہو جاتی ہے، لیکن اس کے پاس وقت پھر بھی نہیں ہے۔ کیوں وقت نہیں ہے؟ اب اس کی دیگر مصروفیت ہے، ٹیپ ٹاپ بناؤ سنگھار، گھر کو اس طریقے سے، بس اسی میں ٹینشن ہے، وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ حالانکہ مثالیں اب بٹن سے ہوتے ہیں، کپڑے بٹن سے دب جاتے ہیں۔ پہلے یہ سارے کام ہاتھوں سے ہوتے تھے، خود کرتے تھے، پھر بھی اللہ کی یاد۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے گھر کی عورتیں 16-17 سپاروں کی تلاوت روز کر لیتی ہیں، اذکار اس کے علاوہ، وقت ہی نہیں، ایک سپارے کی تلاوت نہیں ہوتی۔ عجیب دنیا ہے۔ پھر گھروں میں برکت ختم ہو گئی، وقت میں برکت ختم ہو گئی، صحت میں برکت ختم ہو گئی، زندگی میں برکت ختم ہو گئی، کسی چیز میں برکت نہیں رہی، کوئی کام ہی برکت والا نہیں ہے۔ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو جائے، یہ ہے دل کی صحت، یہ ہے دل کی صحت، کہ اس دل میں ہر وقت اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ کیسے؟ دل ہی دل میں چلتے پھرتے دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، چلتے پھرتے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہا ہے، دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ خیال اللہ کا ہر وقت، سبحان اللہ، شکر کی صورت میں، مانگنے کی صورت میں، یہ جو مراقبہ ہے نا اس کے دل کا اللہ کے دھیان کا، یہ اللہ کا یہ صحت مند دل ہے، ہر وقت اللہ کا خیال ہے۔